بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں اور آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے پاک فوج کے 13 جوانوں کو شہید کیا گیا شمالی وزیرستان میں فتح الخوارج، جو بھارت کی سرپرستی میں یہاں پر پروکسی وار کے ذریعے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں اور بھارت یہ پاکستان کی فوج پر حملے کروا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو 13 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں تو صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ اور اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، خون کا بدلہ خون، ان 13 فوجی شہادتوں کا بدلہ لینے کا اعلان فیلڈ مارشل نے کر دیا ہے۔ اور اب کی بار یہ جنگ مختلف اس وجہ سے ہے کہ فیلڈ مارشل خود میدان میں اترے ہیں، سخت غصے میں تمام مصروفیات انہوں نے ختم کر دی، ان کو منسوخ کر دیا، اور ہنگامی اجلاس اس وقت شروع ہوا اور وہ ختم ہوا اور اس میں کچھ عام فیصلے ہوئے۔ فیلڈ مارشل کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب جو موجودہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کور کمانڈر پشاور جو ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ کچھ عام فیصلے ہوئے ہیں بھارت کو لے کر، اور کس طرح سے اب بھارتی ٹھکانوں کو ایک ایک کر کے وہ ختم کیا جائے گا۔ پاکستان ان پر اٹیک کرنے جا رہا ہے، فیصلہ کن حملہ اب پاکستان کرے گا، جس کے بعد اب یہ بتا دیا گیا ہے کہ مودی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب پاکستان کون سا آپریشن لانچ کرنے جا رہا ہے، اس آپریشن کی مکمل کہانی میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہے کہ ہنگامی اجلاس میں رات کے جو ہوا اس کا کیا فیصلہ ہوا ہے، اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، بھارت کی سرپرستی میں فتح الخوارج پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور وہ جو دہشت گرد ہیں وہ یہاں پر ڈرونز استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو ڈرون کون دے رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت ایئر فائننسنگ کرتا ہے۔ بھارت نے $5.1 بلین کے ڈرون اور سائبر ٹیکنالوجی حاصل کی، اور ڈرون اس وجہ سے خریدے کہ اس کو وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی تعینات کیا گیا، اور جو میں نے خبریں دی آپ کو، اور پھر پاکستان میں جو موجود بھارت کی سرپرستی میں دہشت گرد نیٹ ورک کام کر رہے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو بھی پہنچائے جا رہے ہیں۔ اب یہ افغانستان کے راستے فتح الخوارج اور فتح ہندوستان کے دہشت گرد آتے ہیں، یہاں پر گھستے ہیں، کاروائیاں کرتے ہیں، اور بھارت ان کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اب میر علی میں، یہ شمالی وزیرستان کا علاقہ کے پی کے میں، وہاں پر دہشت گردوں کے حملے میں 13 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، اور جوابی کارروائی میں 14 خوارج ہلاک ہوئے۔ یہ مت بھولیں کہ 13 فوجی شہید ہوئے ہیں، فوجیوں نے بھرپور مقابلہ کیا۔ 14 جو بھارتی دہشت گرد ہیں، جو فتح الخوارج کے دہشت گرد ہیں، ان کو بھی ہم نے جہنم حاصل کیا ہے، ان کو بھی جہنم کے اندر بھیجا ہے۔ اور آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گردوں کے حملوں کے نتیجے میں وطن کے 13 بہادر سپوت جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ دہشت گرد حملہ دہشت گرد ریاست بھارت کے اعلی گروہ فتح الخوارج کے ذریعے کیا گیا۔ اب یہاں سے اندازہ کریں آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز کو، اگر آپ مکمل طور پر آپ اس کو بڑے غور سے دیکھیں، ڈیپلی پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دہشت گرد ریاست بھارت کے اعلی کار بھارت کا پروکسی کے ذریعے پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ اب بھارت پروکسی وار لڑ رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور پھر اب پاکستان جو ہے اس نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ رات کے ایک ہنگامی اجلاس ہوتا ہے، آج فیلڈ مارشل کی مصروفیات تھی، پہلے وہ نیول پاسنگ اور پریڈ میں گئے، وہاں پر انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے وہاں پر واضح طور پر کہا کہ اگر کوئی دشمن سمجھتا ہے کہ پاکستان کمزور ہے یا جواب نہیں دے گا تو یہ ان کی خطرناک غلط فہمی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان ڈکلیئرڈ اٹامک پاور ہے۔ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی اگر کچھ نہ کچھ ایران کے خلاف کیا تو ہم پاکستان کے خلاف کر لیں گے اسرائیل کی مدد سے، تو آپ کی خام خیالی، آپ کے خواب ہو سکتے ہیں، آپ ان خوابوں سے جاگ جائیں کہ پاکستان گریلا وار کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ہماری فوج پہاڑوں پر بھی لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہماری فوج جو ہے انٹیلیجنس وارفیئر آپ سے بہتر لڑتی ہے، میڈیا کی وار آپ سے بہتر لڑتی ہے، ہماری فوج آپ سے بہتر پروکسی وار لڑتی ہے۔ اور اس کا منہ بولتا ثبوت بنیان المرصوص کا آپریشن تھا کہ ہم نے آپریشن سندور کی بخیاں ادھیڑ کر رکھ دی۔ چلیں، آج جو اجلاس ہوا، اس کی جب پاسنگ آف پریڈ ہوئی، اس کے فوری بعد جنرل عاصم ملک فیلڈ مارشل جو ہیں وہ پشاور پہنچتے ہیں۔ پشاور میں ظاہر ہے یہ جو دہشت گرد ہیں، بھارتی اعلی کار ہیں، جو پراکسی ہے، وہ اب سر اٹھانا شروع ہو گئی ہے۔ وہاں پر فیلڈ مارشل پہنچے، اور سب سے امپورٹنٹ بات تھی، جو سینسٹیو تھی، جو غیر معمولی تھی، کہ وہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک صاحب بھی موجود تھے۔ کور کمانڈر ہیڈ کوارٹر کا انہوں نے دورہ کیا، وہاں پر کور کمانڈر پشاور بھی موجود تھے، دیگر انٹیلیجنس آفیسرز وہاں پر تھے، پاک فوج کے افسران وہاں پر موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل نے آج ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہیں ملک میں موجودہ سیکورٹی صورتحال اور امدادی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارتی ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور مودی کے دن گنے جا چکے ہیں، خون کا بدلہ خون ہوگا، یہ کیا خبر ہے؟ تو اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ کیا، اور وہاں پر جو بینو گیریسن ہے
اس کے واقعے میں شریک ہونے والے نوجوانوں کی نماز جنازہ بھی ادا کی اور بنو سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف نے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی بے مثال جرات اور استقامت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے بھارتی سرپرستی میں پروان چڑھنے والے فتنہ خارج کو بہادری سے کچلا اور ان کا مقابلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس موقع پر واضح کیا کہ پاکستان کی ریاست کا موقف دہشت گردی کے خلاف بالکل غیر متزلزل ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف تمام سہولت کاروں کو، دہشت گردوں کو، معاونین کو اور مجرمان کو بغیر کسی رعایت کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جناب بھارتی ٹھکانوں کو حملہ کرے گا، تو یہ کیا خبر ہے؟ اس پر جو ہنگامی اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف تھے، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے، کور کمانڈر پشاور تھے، دیگر مسلح فوج کے جو آفیسر تھے وہ اس میں موجود تھے، تو فیلڈ مارشل نے قوم کو یقین دہانی کروائی کہ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ ہر پاکستانی کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کس قدر غصے میں ہے کہ جس طرح سے پراکسیز کے ذریعے بھارت جو ہے پاکستان پر حملے کر رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ جو فتنہ خارج ہے یا فتنہ ہندوستان ہے، جن کو بھارت ڈرونز تک پرووائڈ کرتا ہے، جو یہ ڈرونز استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ افغانستان کے راز سے دہشت گرد یہاں پر آتے ہیں، بھارت ان کو ٹیرر فائننسنگ کر رہا ہے، بھارت ان کی سرپرستی کر رہا ہے، اور اب ڈرونز کے ذریعے دہشت گرد جو ہیں فتنہ خارج کے لوگ وہ حملے کر رہے ہیں۔ اب یہ پراکسیز کی جنگ ہے، اور پھر مقبوضہ کشمیر میں بیٹھ کر بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں بھی کر رہا ہے۔ اور یہاں پر پاکستان کی فوج کے فیلڈ مارشل نے پاکستان کی فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، یعنی کہ خون کا بدلہ خون۔ اور 13 فوجی جوان جو شہید ہوئے شمالی وزیرستان میں، ان کے خون کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ غصے میں نظر آ رہے تھے آصف غنی صاحب، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے داخلی استحکام کو کمزور کرنے کی ہر کوشش کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اب فوری اور فیصلہ کن جواب آپریشن تو شروع ہے، فتنہ خارج کے نیٹ ورک موجود ہیں، اور اصل نیٹ ورک کو توڑنا ہم نے، اور یہاں پر بھارت کی کمر توڑ دی جائے گی۔ اور اب یہ بھارتی ٹھکانے ہیں جو پاکستان میں پراکسیز کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر فیصلہ کن جواب دیا جائے، اور ان کا کلا کما کیا جائے، اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ اب مودی کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں، اور اسی وجہ سے نریندر مودی اور ان کی حکومت جو آر ایس ایس کے جھنڈے پر جا رہی ہے، جو دہشت گردی کو پروان چڑھاتی ہے، وہ کشمیر میں بیٹھ کر اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ میٹنگ ہوئی، اس میں آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل نے کے پی کے پولیس سمیت تمام سول قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ادارہ جاتی صلاحیتوں میں اضافے کی اہمیت پر بھی زور دیا، اور متعلقہ حکومتی اداروں سے اپیل کی کہ وہ ان اقدامات کو اولین ترجیح دیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی کہ پاک فوج ان اداروں کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں بھرپور تعاون جاری رکھے گی۔ اور یہاں پر جناب کور کمانڈر پشاور جو ہے انہوں نے آرمی چیف کا استقبال بھی کیا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت فوج کس قدر غصے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر بھارت پاکستان پر جنگ مسلط کرتا ہے، جس کی وہ پلاننگ کر رہا ہے، فالس فلیگ آپریشن کی پلاننگ کر رہا ہے، جس طرح سے اس نے آپریشن شیوا مقبوضہ کشمیر میں شروع کیا، اور یہ امرناتھ یاترا جو ہے اس کا علاقہ ہے، اور یہ پہلگام کے بالکل قریب ہے۔ اور پہلگام آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بھارت نے فالس فلیگ آپریشن خود کر کے نام پاکستان کا لگایا تھا، اور ایس سی سمٹ کے اندر بھی ان کو موقع کھانی پڑی تھی، اور بھارت وہاں پر بھی پہلگام واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے میں ناکام رہا تھا۔ تو اس پوری سچویشن میں آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں کہ کس طرح سے بھارت کی پلاننگ کر رہا تھا، وہ پراکسیز کے ذریعے پاکستان پر حملے، اب پاکستان نے اب ان کا قلع کما کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اگر بھارت جو ہے بارڈر پار سے کوئی شرارت کرتا ہے، یا بارڈر پار سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کرتا ہے، تو پاکستان کی فوج مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے۔ اب وہ ریٹیلیٹ کرے گی، اور بغیر کسی سوچو سمجھے اب کی بار ریٹیلیشن دے جائے گی۔ پچھلی بار شاید ہم نے کچھ رحم کر لیا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ چلیں شاید بچے مان جائیں گے، اب کی بار بچوں کی خیر نہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، چاہیے اپنے ڈیڈی کو لے آئیں اسرائیل کو، یا بھارت خود پاکستان پر کوئی اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، اب کی بار پاکستان کی فوج 2 گنا زیادہ بلکہ ملٹی پلینگلی اور بڑا سخت قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ پاکستان کی فوج دینے کے لیے تیار ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سے اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد۔